السلام علیکم دوستو۔ تاریخ میں صرف ان حکمرانوں کو ہی یاد رکھا جاتا ہے جو اپنے طرز حکمرانی اور فلاحی منصوبہ جات سے عوام کے دل جیت لیں۔ ایسے ہی ایک حکمران تھے شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری، جن کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے عظیم حکمرانوں میں ہوتا ہے، وہ نہایت بہترین ایڈمنسٹریٹر اور ایک زیرک و دانا فوجی لیڈر تھے۔ شیر شاہ سوری نے مغل بادشاہ بابر اور اس کے بیٹے ہمایوں کے درمیان محض 5 سے 6 سال حکومت کی، لیکن ان چند سالوں میں شیر شاہ سوری نے عوامی فلاح و بہبود اور ریاستی منصوبہ بندی کے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کے دور حکومت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا اور وہ ہندوستان کے صوبہ بہار کے ایک علاقے سیسرام میں سن 1486 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حسن خان سوری اور دادا کا نام ابراہیم خان سوری تھا۔ شیر شاہ سوری کے آباء و اجداد کا تعلق افغان پٹھانوں کے ایک قبیلے لوہانی کی ایک شاخ سور سے تھا، اسی نسبت سے آپ کو سوری کہا جاتا ہے۔ جب 1451 عیسوی میں دلی میں لودھی خاندان کی حکومت قائم ہوئی تو ایک اچھے مستقبل اور ذریعہ معاش کی تلاش میں بہت سے افغان قبائل نے بر صغیر کا رخ کیا۔ انہی قبائل میں شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم خان اور والد حسن خان سوری بھی شامل تھے۔ سکندر لودھی نے ہندوستان کے صوبہ بہار کے ضلع روہتاس میں سیسرام، بھاجی پور، خواس پور اور اس کے قریب کچھ مزید علاقے شیر شاہ کے والد حسن شاہ کو بطور تحفہ عطا کیے۔ دوستو، شیر شاہ کے والد نے اپنی زندگی میں 4 شادیاں کی تھیں اور ان کے 8 بیٹے تھے۔ شیر شاہ پہلی بیوی میں سے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ چونکہ شیر شاہ کے والد حسن شاہ اپنی سب سے چھوٹی بیوی کو زیادہ پسند کرتے تھے، اس لیے شیر شاہ اپنی سوتیلی ماں کے رویے اور جاگیروں کی تقسیم کے جھگڑے سے دل برداشتہ ہو کر جون پور چلے گئے، جہاں انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مختلف مذاہب کا مطالعہ بھی کیا۔ یہاں رہتے ہوئے شیر شاہ نے فنون سپاہ گیری میں بھی مہارت حاصل کی۔ یہ تعلیم انہوں نے ایک استاد جمال خان سے حاصل کی، جو کہ ان کے والد حسن شاہ کے بھی استاد تھے۔ کچھ عرصہ بعد جمال خان نے دونوں باپ بیٹا میں معاملات طے کروا دیے اور حسن شاہ نے اپنی جاگیر شیر شاہ کے حوالے کر دی۔ شیر شاہ نے اپنے والد کی جاگیروں کا نظام سنبھالا تو انصاف پسندی اور رعایا پروری کے سنہری اصولوں کو اپنایا اور بہت سی اصلاحات نافذ کی، جن کی بدولت شیر شاہ کی گڈ گورننس کا چرچا کئی ریاستوں تک پھیل گیا۔ لیکن 1520 عیسوی میں حسن شاہ کی وفات کے بعد خاندانی اختلافات کے باعث انہوں نے جاگیری انتظامات سے علیحدگی اختیار کر لی اور ایک نواب بہار خان لوہانی کے ہاں ملازمت کر لی، جو کہ مغلیہ سلطنت کی طرف سے ان علاقوں پر حکمران تھے جن میں شیر شاہ کی جاگیر بھی آتی تھی۔ ایک پر جب وہ جنگل میں نواب بہار خان لوہانی کے ساتھ شکار کو نکلے تو وہاں آپ کا سامنا ایک شیر سے ہوا، جسے آپ نے تنہ تنہا موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے نواب لوہانی کی جانب سے آپ کو شیر خان کا لقب دیا گیا۔ اس دوران ہندوستان میں لودھی خاندان کا خاتمہ اور مغل حکومت قائم ہو چکی تھی، تو شیر شاہ نے مغلوں کی جنگی مہارت سے متاثر ہوتے ہوئے بہار خان کی ملازمت چھوڑ دی اور مغل فوج میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شامل ہو گئے۔ تقریباً 2 سال کے عرصے میں ہی مغل فوج میں خدمات انجام دینے کے بعد انہیں سیسرام کی جاگیر واپس مل گئی۔ اسی عرصے میں شہنشاہ بابر شیر شاہ کی ذہانت اور صلاحیت کو بہت قریب سے دیکھ چکا تھا اور ان سے کسی حد تک خائف بھی تھا۔ ایک دن شاہی دعوت کے موقع پر شیر شاہ اور بادشاہ بابر ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے تھے تو گوشت کا ایک ٹکڑا جو شیر شاہ سے کچھ فاصلے پر پڑا تھا، شیر شاہ نے خنجر نکالا اور ٹکڑے کو خنجر میں پیوست کر کے اپنے سامنے رکھ لیا اور بے تکلفی سے اسے کھانے لگے۔ شہنشاہ بابر یہ سب دیکھ رہا تھا اور اسے یہ حرکت بہت ناگوار گزری۔ بعد میں اس نے اپنے مصاحب سے کہا کہ اس نوجوان میں مجھے اقتدار کی بھوک نظر آ رہی ہے، اس پر نظر رکھی جائے۔ لیکن دوسری جانب شیر شاہ بھی چکنے ہو چکے تھے اور ان کی آزاد طبیعت زیادہ دیر مغلوں کی ماتحتی برداشت نہ کر سکی اور وہ وہاں سے نکل کر واپس بہار خان لوہانی کے دربار میں آ گئے۔ بہار خان لوہانی آپ کی قائدانہ صلاحیات کا پہلے سے قائل تھا۔ اس نے آپ کو اپنے بیٹے جلال خان کا اتالیق مقرر کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کی ریاست کے انتظامات بھی دیکھنے لگے۔ بہار خان لوہانی کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے جمال خان لوہانی نے تخت سنبھالا، لیکن وہ انتہائی درجے کا نااہل ثابت ہوا، جس کے سبب شیر شاہ نے تمام انتظام سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ دوستو، اسی دوران شہنشاہ بابر کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کے بیٹے ہمایوں نے تخت سنبھال لیا۔
ادھر شیر شاہ اور لوہانی قبائل میں بھی اختلافات پیدا ہونے لگے اور انہی اختلافات کی وجہ سے بہار کا انتظام نواب بنگال محمود شاہ کے پاس چلا گیا۔ شیر شاہ نے کئی افغان قبائل کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا اور ایک بڑی فوج تیار کی اور انتہائی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے نواب بنگال کو شکست دے کر بنگال میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ بنگال کی فتح کے ساتھ شیر شاہ کے حوصلے کافی بلند ہوئے اور انہوں نے فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اتر پردیش میں چنار کا رخ کیا۔ یہ قلعہ ہندوستان کے مضبوط ترین قلعوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن شیر شاہ کو اسے فتح کرنے میں زیادہ ہزیمت نہ اٹھانا پڑی، کیونکہ اس قلعے کے سردار تاج خان سارنگ کو اس کے اپنے ہی بیٹے نے قتل کر دیا تھا۔ اس فتح سے شیر شاہ کے ہاتھ میں بے پناہ دولت بھی آ گئی اور جنگی قوت میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوا۔ شیر شاہ چونکہ ایک افغان تھے، اس لیے جب ان فتوحات کی خبریں مغل بادشاہ ہمایوں تک پہنچی تو اسے شیر شاہ کی بڑھتی طاقت کھٹکنے لگی اور اس نے فوج لے کر شیر شاہ پر چڑھائی کر دی، لیکن وہ شیر شاہ کی جنگی قابلیت کے آگے نہ ٹک سکا اور شکست سے دوچار ہونے کے بعد مجبوراً صلح کر کے واپس لوٹ گیا۔ ہمایوں کو شکست دینے کے بعد شیر شاہ سوری نے فرید الدین شیر شاہ سوری کا لقب اپنایا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس جنگ میں شکست کے ایک سال بعد ہمایوں 1,00,000 کی فوج جمع کر کے کنوج کے مقام پر پھر سے شیر شاہ کے سامنے آئے، لیکن اس بار نتیجہ پہلے سے بھی بدتر رہا اور ہمایوں کو اپنی جان بچانے کے لیے ہندوستان چھوڑ کر ایران فرار ہونا پڑا۔ اس کے بعد شیر شاہ دلی اور آگرہ کی طرف بڑھے اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور آدھے سے زیادہ ہندوستان کے حکمران بن گئے۔ دوستو، شیر شاہ سوری کا دور حکومت محض 5 سال پر محیط تھا اور اس دوران بھی وہ مختلف جنگی مہمات میں لگے رہے، مگر انہوں نے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جو ہندوستان کا کوئی بھی فرمانروا اپنے دور حکومت میں نہ کر سکا۔ انہوں نے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے عدالتی نظام رائج کیا اور ایسے سخت اصول بنائے کہ کسی کو بھی ظلم و زیادتی پر معافی نہ ملتی تھی، جس کی ایک مثال ایسے ہے کہ ایک علاقے میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا لیکن قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، تو شیر شاہ سوری نے حکم دیا کہ جس جگہ قتل ہوا ہے وہاں ارد گرد کے درخت کاٹ دیے جائیں اور اگر درخت کاٹنے میں کوئی رکاوٹ ڈالے تو اسے دربار میں پیش کیا جائے۔ شیر شاہ کے حکم کے مطابق فوجیوں کی ایک جماعت سادہ لباس میں درخت کاٹنے لگی۔ وہ ابھی درخت کاٹ ہی رہے تھے کہ اس علاقے کے چند مقدم اور معتبر افراد نے آ کر انہیں روکنے کی کوشش کی، تو فوجیوں نے انہیں گرفتار کر کے شیر شاہ کے دربار میں پیش کیا، جہاں شیر شاہ نے ان سے دریافت کیا، تمہیں درخت کاٹنے کی خبر تو ہو گئی مگر ایک انسان کے قتل ہونے سے بے خبر رہے، میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا، 3 دن کے اندر اندر قاتل کو پیش کرو ورنہ سزا کے طور پر تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ اور دوستو، تیسرے دن کا سورج اب طلوع نہیں ہوا تھا کہ قاتل شیر شاہ سوری کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ اللہ پاک ہمارے آج کل کے حکمرانوں اور منصفوں کو بھی ایسے ہی بے باک فیصلے کرنے والا بنا دیں، آمین۔ دوستوں، مورخین نے لکھا ہے کہ کسی حکومت، حتیٰ کہ برٹش حکومت نے بھی ہندوستان کے نظم و نسق میں گڈ گورننس اور انتظامی مہارت کا وہ ثبوت نہیں دیا جو شیر شاہ سوری نے دیا۔ آج پاکستان اور بھارت میں جو روپیہ نامی کرنسی چلتی ہے، اسے متعارف کروانے والے بھی شیر شاہ سوری ہی تھے۔ انہوں نے چاندی کے سکے کو روپیہ، تانبے کے سکے کو دام اور سونے کے سکے کو مہر کا نام دیا۔ یہ نام آج بھی بر صغیر اور دنیا کے کئی ممالک میں رائج ہے۔ ان کے دور حکومت میں کانسی کا جو نظام متعارف کروایا گیا، وہ ان کے بعد آنے والے مغل حکمرانوں حتیٰ کہ برٹش حکومت نے بھی تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ جاری رکھا۔ شیر شاہ سوری کے کارناموں میں ایک کارنامہ شاہراہ اعظم یعنی جرنیلی سڑک، جسے آج کے دور میں جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے، کی تعمیر تھی۔ یہ شاہراہ تقریباً 2500 کلومیٹر لمبی ہے جو بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان اور افغانستان سے گزرتی ہے۔ شیر شاہ نے اپنی سلطنت کو اضلاع اور تحصیلوں میں تقسیم کیا اور تمام اہم شاہراہوں کے گرد درخت لگوائے اور مسافروں کی سہولت کے لیے 1700 کے قریب سرائیں تعمیر کروائیں، جہاں مسافروں کے کھانے پینے اور ٹھہرنے کا بہترین بندوبست کیا جاتا تھا۔ ہندو مسلمان دونوں کے لیے کھانے پینے کا الگ انتظام ہوتا تھا اور ان تمام انتظامات کا خرچ ریاست کے ذمہ تھا۔ شیر شاہ کی ہر سرائے میں مسافروں اور آس پاس کے دیہات کے لوگوں کے علاج معالجے کے لیے ایک طبیب بھی تعینات کیا جاتا تھا جو سرکاری خرچ پر لوگوں کا مفت علاج کرتا تھا۔ شیر شاہ نے بلا تخصیص مساجد اور مندر تعمیر کروائے اور غریب رعایا کے لیے وظیفے بھی مقرر کیے۔ شیر شاہ کو تعلیم کے فروغ میں بھی کافی دلچسپی تھی۔
اس لیے انہوں نے بہت سے مدرسے بھی تعمیر کروائے۔ انہوں نے ڈاک کے نظام میں بھی اصلاحات کی اور جگہ جگہ ایسی چھاؤنیاں بنوائیں جہاں ڈاک پہنچانے کے مکمل انتظامات تھے۔ انہوں نے کاشتکاروں کی خوشحالی کے لیے بہت سے زرعی اصلاحات کی اور زمین کی پیمائش کے پیمانے مقرر کیے، اور انہی پیمائشوں کے لیے لینڈ ریکارڈ کا محکمہ تشکیل دیا اور ٹیکس کا نظام متعارف کروایا۔ شیر شاہ چونکہ بنیادی طور پر ایک جنگجو حکمران تھے، اس لیے انہوں نے بہت سے عظیم الشان قلعے بھی تعمیر کروائے، جن میں شیر گڑھ قلعہ بھی شامل ہے جو بھارت کے صوبہ بہار میں واقع ہے اور آج بھی اپنے شاندار ماضی کا پتہ دیتا ہے۔ پاکستان میں ضلع جہلم میں روہتاس قلعہ بھی انہی کی تعمیرات میں شامل ہے۔ 4 کلومیٹر پر محیط قلعہ روہتاس کے 12 دروازے بنائے گئے اور اس قلعہ کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کی گئی۔ یہاں ہمہ وقت 50,000 فوجی تعینات رہتے تھے تاکہ براستہ خیبر پاس حملہ آور ہونے والوں کو روکا جا سکے۔ ایسے ہی اپنی فتوحات کو آگے بڑھاتے بڑھاتے جب شیر شاہ اس وقت کے بھارتی صوبے مدھیہ پردیش میں کالنجار کے قلعے تک پہنچے تو وہاں کے راجا کیرک سنگھ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور خود کو قلعہ بند کر لیا۔ شیر شاہ نے 7 مہینے تک قلعے کا محاصرہ کیا اور اس دوران تیروں اور گولیوں سے جھڑپیں ہوتی رہیں۔ آخرکار شیر شاہ نے اس قلعے پر گولہ باری کا حکم دے دیا تو ایک گولہ ٹکرا کر واپس آنے سے خود شیر شاہ اس سے زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 22 مئی 1545 عیسوی کو اس جہان فانی سے چل بسے۔ ان کی تدفین ان کی خواہش کے مطابق سہسرام میں ان کے مقبرے میں کی گئی، جس کی تعمیر بعد میں ان کے بیٹے اسلام شاہ سوری نے کروائی۔ شیر شاہ کی وفات کے بعد ان کا تخت ان کے بیٹوں نے سنبھالا، لیکن افسوس شیر شاہ سوری کو کوئی بھی لائق جانشین نہ مل سکا اور ان کی وفات کے محض 10 سال بعد ہی مغل بادشاہ ہمایوں نے سوریوں کو شکست دے کر ہندوستان میں مغل سلطنت بحال کر دی۔ دوستو، شیر شاہ سوری کا دور حکومت یوں تو محض 5-6 سال پر محیط ہے، لیکن اگر ہم ترازو کے ایک پلڑے میں شیر شاہ سوری کے مختصر دور حکومت کو رکھیں اور دوسرے پلڑے میں پوری مغلیہ سلطنت کو، تب بھی شیر شاہ سوری کا پلڑا بھاری رہے گا۔ دوستو، ہندوستان کے اس عظیم حکمران کی کہانی آپ نے دیکھی، سنی اور جانی۔ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel Urdu Joint.